اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں نے ان کو بدلہ دے دیا جو انہوں نے صبر کیا تھا. وانہم ھم الفائزون، تمہاری تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ اذیتیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی. مومنوں کا جب مذاق اڑایا جاتا تھا اس پہ ان کو جنت مل گئی، کامیابیاں مل گئی. اللہ نے فرمایا وانہم ھم الفائزون، بے شک یہی لوگ کامیاب ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج، شریعت کی پابندی، اس کی وجہ سے جن مومنوں کو، جن لوگوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یاد رکھیں ان کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے. وہ کل قیامت کے دن جہنم میں نیچے ہوں گے اور رسوا ہو رہے ہوں گے، اور مومن جنت کے اندر خوش ہو رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، یہ جنت کے پلنگوں کے اوپر خوش ہو رہے ہوں گے، اور کافر جہنم کی سزاؤں کے اندر پریشان ہوں گے اور ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑایا تھا. میرے بھائیوں، کامیاب لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جنہوں نے شریعت کی پابندی کی، اور جنہوں نے ہر موقع کے اوپر سیدھی بات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کرو، شریعت کی پابندی کرو، سیدھی بات کرو. جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ سچی اور کھری اور سیدھی بات کرے گا. قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کھری سچی بات کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی کھری اور سچی بات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تم تقوی اختیار کرو، تم کھری اور سچی بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا. یہ عملوں کا درست ہو جانا یہ کتنا بڑا انعام ہے، بخشش مل جانا یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، لوگو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ شخص کھلی کامیابی پا جائے گا، بہت بڑی کامیابی پا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہر موقع کے اوپر مظاہرہ کرو. تو میرے بھائیوں، تقوی اختیار کرنا، سیدھی بات کہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ کامیابیوں کی چابی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، جس بندے میں یہ صفات ہوں گی، شریعت کی پابندی، سچی اور کھری بات کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بندہ کھلی کامیابی پا جائے گا. میرے بھائیوں، کامیابیوں کے لیے اللہ کی بیعت کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی بیعت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے اس بیعت کو پورا کیا تھا، اور اس بیعت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جان مال ہر چیز لٹا دیے تھے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے ان کے جانوں اور مالوں کا، کہ وہ جان اور مال جو فانی ہیں، مال بھی ختم ہونے والے، جانیں بھی ختم ہونے والے، اگر یہ اللہ کو دے دیں گے اللہ کے دین کے مطابق ان کو خرچ کریں گے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت دے گا. وہ کام کیا ہے، وہ راستہ کیا؟ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، اپنی جانیں پیش کرو، کافروں کو قتل کرو. شہادت کی موت ہے یا کافروں کے اوپر غلبہ ہے.
وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ساتھ جو بیعت تم نے کر لی ہے یہ سچا وعدہ ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات اور انجیل اور قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہے. جیسا کہ صحابہ اکرام نے کہا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے جب تک اس زمین کے اوپر باقی رہیں گے. تو میرے بھائیوں، تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدے، اس قرآن مجید کے اندر وعدے، اشرف الکتب کے اندر وعدے اور اشرف الرسل کی زبان سے وعدے، یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پورا کر دو. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، لوگوں اللہ سے بڑھ کے کون اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، یہ اس اللہ کی بیعت پہ خوش ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ معاہدے پہ خوش ہو جاؤ. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تم اللہ کی بیعت کو پورا کر دو. جب صحابہ اکرام نے یہ بیعت کی تھی، انصار نے یہ بیعت کی تھی، تو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں کیا ہے؟ ہم اپنے جان لگائیں، ہم اپنے مال لگائیں، ہم اپنے بیوی بچے ہر چیز دین کے لیے قربان کریں. تو آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. اور صحابہ اکرام نے اس بیعت کو پورا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں یہ ہے بہت بڑی کامیابی، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، تم ان چیزوں کو پورا کرو، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، جان اور مال ہر چیز اللہ کے دین کے لیے لوٹاؤ، اللہ کے وعدے تمہارے لیے سچے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، کامیابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم میں ہے، قرآن و حدیث کے اوپر چلنے میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طریقے سے ہماری خیر خواہی کر دی. جیسا کہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، یہ جنگل کے اندر ہی خطبہ دیا تھا. عمرو بن عاص راوی ہیں، عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اعلان ہوا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا کان علیہ حقا ان یدل امتہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی امت کو بتا دے خیر ما یعلمہ لہم، ہر خیر اور بھلائی اپنی امت کو پیغمبر بتا دے جو وہ جانتا ہو. وَيُنذِرَهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، ہر نبی کے اوپر یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی، یہ حق تھا کہ وہ اپنی امت کو شر کے بارے میں بتا دے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو. جب ہر نبی نے یہ بات بتائی تو ہمارے نبی ہمیں